یورپ سے ہزاروں فلائٹیں منسوخ ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ جی ہاں، آئی ای اے کی وارننگ نے ہلچل مچا کر رکھ دی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ جیٹ فیول کی شدید کمی کے باعث اور اگر صورتحال قابو میں نہ رہی تو سمر ہالیڈیز پہ جانے والے یا ٹریول کرنے والے سب کچھ متاثر ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج کی خبر کوئی زیادہ ٹریول کے حوالے سے ہے، لیکن آپ کو بتانے والی بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اپنی ہالیڈیز بک کی ہوئی ہیں یورپ شورپ کی یا ادھر ترکی وغیرہ کی، تو پھر آپ لوگوں کو کوئی اچھی خبر نہیں ملنے والی۔ اگر تو آپ لوگوں نے کنفرم پیسے جمع کروائے ہوئے ہیں ٹریول ایجنسیز وغیرہ کو، سمر ہالیڈے کی بات کر رہا ہوں، تو شاید آپ کو ریفنڈ مل جائے، لیکن صورتحال جو ہے وہ بہت ہی زیادہ سنگین ہو چکی ہے۔ فلائٹیں جو ہیں بتا رہے ہیں جی، ہزاروں فلائٹس، ہزاروں، سینکڑوں نہیں، مطلب کاؤنٹنگ کے حساب سے ہزاروں میں بتا رہے ہیں کہ فلائٹس جو ہیں وہ منسوخ کی جا رہی ہیں جیٹ فیول کی کمی کے باعث۔ امریکہ ایران جو آج کل تنازع چل رہا ہے آبنائے ہرمز کی بندش کی وجہ سے جو حالات پیدا ہو چکے ہیں، ابھی تک یہ تو یورپ کی جو ایئر لائنز ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، وہاں کی صورتحال جو ہے ایمریٹس وغیرہ کی یا پاکستان سے جو فلائٹس آ رہی ہیں ان کے بارے میں ان کے جو کرائے ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ لیکن فی الحال میں آپ کو یہاں کا بتا رہا ہوں کہ یورپ کی صورتحال یہ ہے کہ 3 ایئر لائن تو پکا بند کر چکی ہیں، وہ اپنی ایئر لائن ہی بند کر چکی ہیں۔ لفتھانزا ہے، بہت مشہور ایئر لائن ہے، اس نے اپنی سروس ہی بند کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب جو کرائے ہیں جہازوں کے وہ تقریباً ڈبل ہے، جو پلین فیئر ہے وہ تقریباً ڈبل ہو چکا ہے۔ اچھا دوستو، آپ کو اکثر پتہ ہے کہ جناب سب سے سیویس طریقے سے آپ پیسے کس طرح بھیج سکتے ہیں اور اچھا ریٹ آپ کو کہاں سے مل سکتا ہے، تو اس کے لیے پہلے یہ ایک سپانسرڈ ویڈیو ہے ٹیپ ٹیپ والوں کی، یہ ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ہر طرف خرچہ ہی خرچہ نظر آتا ہے۔ گھر کا راشن ہو، بجلی کے بل ہوں یا پیٹرول، پاکستان میں تو ہر چیز ہی جو ہے وہ مہنگی ہو۔ ویسے تو پوری دنیا میں ہوگی لیکن پاکستان میں کچھ الگ ہی ہے۔ ایسے میں جو ہم لوگ بیرون ملک رہتے ہیں، یعنی اوورسیز پاکستانی، ہمارے اوپر یہ ایک اور ایکسٹرا ذمہ داری پڑ جاتی ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کا خیال بھی رکھیں اور وقت پر ان تک پیسے پہنچائیں تاکہ وہاں پہ کوئی مسئلہ نہ ہو۔ لیکن مسئلہ تب آتا ہے جب پیسے بھیجتے ہوئے مختلف چھپے ہوئے چارجز اور کم ریٹ کی وجہ سے ہماری بھیجی ہوئی رقم خود بخود جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ لیکن آج کل بہت سے لوگ موبائل ایپس کے ذریعے سے یہ کام آسانی سے کر رہے ہیں۔ حال ہی میں نے بھی ایک ایپ استعمال کی ہے، میں کئی بار اس پر بتا چکا ہوں، اور اس کا نام ہے ٹیپ ٹیپ سینڈ۔ اور اس میں جو سب سے اچھی چیز مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ صرف چند سادہ سٹیپس میں آپ اپنے موبائل سے ہی پاکستان پیسے بھیج سکتے ہیں اور رقم بھی بہت تیزی سے منتقل ہو جاتی ہے۔ اس کے ذریعے آپ پاکستان میں بینک اکاؤنٹ میں بھیجنے ہوں، جائز کیش یا ایزی پیسہ میں پیسے بھیج سکتے ہیں، اور بعض جگہوں پر تو نقد کیش وصولی کا اختیار بھی موجود ہے، وہ سہولت بھی موجود ہے۔ اگر آپ پہلی بار یہ ایپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو میرا پرومو کوڈ ہے ثاقب PK، اس کو ضرور استعمال کیجیے گا۔ اگر آپ UK میں ہیں اور 100 پاؤنڈ بھیجتے ہیں تو آپ کو 10 پاؤنڈ کا بونس ملے گا۔ اسی طرح یورپ میں 10 یورو، امریکہ میں $20، کینیڈا میں $20 اور آسٹریلیا میں $30 تک بونس جو ہے وہ اس میں آپ کو مل سکتا ہے۔ آپ بھی اسے ضرور استعمال کریں، پلے سٹور ہو یا ایپ سٹور، ٹیپ ٹیپ سینڈ دونوں جگہ پہ موجود ہے، وہاں سے ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ میرا پرومو کوڈ یوز کرنا مت بھولیے گا، ثاقب PK۔ تو جناب واپس آتے ہیں اپنی ایئر لائنز کی منسوخی پر۔ یہ جو اس وقت صورتحال ہے، کہہ رہے ہیں کہ صرف 6 ہفتے کا فیول باقی ہے ان کے پاس۔ 6 ہفتے کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ کتنی فلائٹیں منسوخ ہوتی ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ایئر لائنیں ساری جو ہے وہی کھڑی ہو جائیں گی، کہہ دیں گے کہ ٹھیک ہے جی اب ٹرینوں پہ، یورپ میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹرینوں پر بھی لوگ سوال، لیکن ٹرینیں بھی تو ڈیزل وغیرہ سے چلتی ہیں، شاید کوئی الیکٹرک بھی چلتی ہو۔ یہ جو UK سے جاتی ہے اسپین وغیرہ کی یا فرانس کی، اس کا مجھے پتہ ہے کہ وہ الیکٹرک بعض جو ہیں اس پر چلتی ہیں، لیکن پھر بھی صورتحال کافی سنگین ہے، خاص کر جن لوگوں نے ہالیڈیز وغیرہ بک کی ان کے تو کوئی مجھے اچھے حالات نظر نہیں آ رہے۔ سو 2 باتیں تھیں کہ ایک تو ہزاروں فلائٹس جو ہیں وہ منسوخ ہو رہی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی ہم منسوخ کر رہے ہیں۔ وہاں کے جو یورپی یونین کے جو کمشنر ہیں IEA کے،
جو ایئر لائن سے منسلک جو ادارہ ہے، انہوں نے آج یہ بات جو ہے ٹی وی پہ بتائی ہے کہ جناب ہمارے پاس صرف 6 ہفتے کا فیول باقی ہے، اس کے بعد کیا صورتحال ہوگی کوئی پتہ نہیں ہے۔ کرائے جیسے میں نے پہلے کہا کہ آلموسٹ وہ کہہ رہا ہے، خود اس نے کہا ہے کہ آلموسٹ ڈبل ہو چکے ہیں۔ جہاں تک پاکستان کی فلائٹس کا تعلق ہے یا ایمریٹس کی یا ادھر امریکہ وغیرہ کی، بدستور ان کے کرائے جو ہیں وہ بڑھ چکے ہیں، لیکن ان کی طرف سے ایسا کوئی بڑی ایئر لائنز جسے آپ کہہ لیں یا کوئی ملکی ایئر لائنز جو ہوتی ہیں، ان کی طرف سے کوئی ایسا بیان تو سامنے نہیں آیا جس میں یہ کہا گیا ہو کہ جی ہم ایئر لائن بند کر رہے ہیں یا کیا کہتے ہیں اس کو، کوئی اس میں کمی آ رہی ہے۔ روٹس کی کمی جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ کچھ روٹس جو ہے، چند ایک روٹس وہ انہوں نے بند کیے ہیں۔ وہ جنگ کی صورتحال فی الحال کہ بعض جگہ پر صورتحال ہے نہیں ایسی جہاں پہ پلین جائے یا فلائی کر سکے، اس فلائی زون میں جا سکے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے تقریباً 50 دن سے ایران کی تو ایئر سپیس ہی بند ہے، نہ ان کا اپنا کوئی ایئر لائن اڑ رہی ہے۔ کل میں نے ایک اعلان سنا تھا کہ ایران کہہ رہا ہے جی کہ ہم دوبارہ اس کو اپنی ایئر لائن بحال کر رہے ہیں، جو کہ لوگوں نے ایک بڑا اچھا سائن لیا تھا کہ اگر یہ اپنی ایئر لائن بحال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب آئندہ جنگ کے چانسز نہیں لگ رہے۔ لیکن وہ بھی دوبارہ جناب وہ سیز فائر تو خیر ہو گیا امریکہ کی طرف سے، دوبارہ اس نے کر دیا ہے، لیکن کچھ صلح کے کوئی صبح ہوتی ہے تو کہتے ہیں جی آ رہے ہیں پاکستان، شام ہوتی ہے تو کہتے ہیں نہیں آ رہے، پھر شام ہوتی ہے تو کہتے ہیں آ رہے ہیں، پھر صبح ہوتی ہے تو کہتے ہیں نہیں آ رہے۔ سو وہ سلسلہ ادھر ہی کا ادھر ہی چل رہا ہے۔ لیکن اگر یہ حالات آبنائے ہرموز کے یہی صورتحال رہی تو آپ دیکھیے گا کہ یورپ، یو کے، امریکہ، ایمریٹس، ہر جگہ پر اس کے اثرات ہر شخص پر پڑنے والے ہیں، چاہے وہ آپ کی ڈیلی لیونگ ہو، چاہے وہ آپ کا ٹریولنگ ہو، چاہے وہ آپ کی گاڑی ہو، کچھ بھی ہو، یہ دیکھیے گا کہ آپ پر کتنا اثر انداز ہونے والے ہیں یہاں کے حالات۔ سو اللہ رحم کرے، دیکھتے ہیں آگے کیا کیا حالات ہوتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کو بتا دوں کہ بہت ساری فلائٹیں ہزاروں کی تعداد میں منسوخ ہونے والی ہیں۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔